ہم سیکھ رہے ہیں آیت الکرسی تجوید کے ساتھ میں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہاں پر بھی اور یہاں بھی اور یہاں بھی ذال ہے، تو یہاں پر ذال ہی پڑھیں گے، ایسا نہ ہو زیادہ ہو جائے۔ ذال کو جب بھی پڑھنا چاہیے نرمی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، بہت سافٹ کر کے پڑھنا چاہیے، اور زبان کی نوک کو تھوڑا سا دانتوں سے باہر نکال کے ذال کو ادا کرنا چاہیے۔ کس طرح پڑھیں گے ذال کو؟ من ذا الذی، ذل لذی، اس طرح پڑھنا ہے۔ یہاں پر دیکھ لیتے ہیں بِإِذْنِ، اس طرح سے ذال کو پڑھنا ہے۔ غلطی کیا کرتے ہیں بعض لوگ، زا ادا کر دیتے ہیں یہاں پر ذال کی جگہ۔ یہاں پر اگر میں زا کے ساتھ میں پڑھ کے آپ کو سناؤں تو آواز کیا ہوگی؟ بِإِذْنِ، اس طرح سے پڑھنا غلط ہے کیونکہ یہ زا کی آواز ہے۔ ذال کو ہمیشہ نرمی کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے، جیسے بِإِذْنِ۔ یہاں پر یہ والا شین ہے تو یہی شین ادا ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ غلطی سے یہ سین یہاں پر ادا ہو جائے۔ اس شین کے ساتھ میں کس طرح پڑھیں گے؟ یشفعو، اس طرح سے پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ اگر میں یہاں پر پڑھوں تو آواز کیا ہوگی؟ یسفعو، اس طرح سے یہاں سین ادا نہیں کرنا ہے، یہ والا اسی کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے یشفعو۔ یہاں پر غور کرو، یہاں بھی عین ہے اور یہاں بھی عین ہے، یعنی دو عین ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہو چکے ہیں، تو یہاں بہت دھیان سے پڑھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو حمزہ ادا ہو جائے یا صاف صاف عین ادا نہ ہو۔ کس طرح سے پڑھنا ہے پھر یہاں پر عین کو؟ یشفعو عندہ، اس طرح سے پڑھنا ہے صاف صاف۔ حمزہ یہاں پر ادا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ حمزہ اور عین کی آواز ذرا ملتی جلتی ہے۔ حمزہ کے ساتھ میں یہاں پر میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یشفع عندہ، اس طرح سے حمزہ یہاں پر ادا نہیں کرنا ہے، عین ہی ادا کریں گے یہاں پر، جیسے یشفع عندہ۔ اس ہا پر جو یہ مد ہے، اس مد کا نام ہے مد منفصل۔ مد منفصل کو 2 الف سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے، جیسے عندہ الا، 2 الف سے کم بھی نہیں کھینچنا ہے اور 4 الف سے زیادہ بھی نہیں کھینچنا ہے۔ اس والے ہا پر کھڑا زیر ہے تو 1 الف کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھنا چاہیے، لیکن کیونکہ یہاں پر تو کی علامت آ چکی ہے تو ہم آیت کریں گے یعنی وقف کریں گے، تو آخری حرف پر یعنی ہا کے اوپر سکون لگائیں گے، تو ہم پڑھیں گے نون ہا زیر نی۔ پورا پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں، الا باذنہ، دھیان رہے یہاں پر ہا کی آواز بھی آنی چاہیے۔ نماز اور قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور آپ کے من میں کوئی سوال ہے قرآن سے متعلق تو کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیں۔